8 سال تک نشہ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے علماء ہیں، یہ بہت بڑے محققین ہیں، یہ صاحب ہدایت بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ شامی صاحب بہت بڑے آدمی، امام بخاری صاحب تو حافظ الدنیا ہے۔ اب اس کو 8 سال تک اتنا نشہ پلایا جاتا ہے، جب 8 سال کے بعد اس کو کوئی روایت پڑھاتا ہے اور وہ قرآن کے صحیح خلاف ہوتا ہے، نبی پر زبردست وار ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ متصرف کون ہے؟ ارے بتاؤ، تصرف کرنے والا بلا اسباب کے کون ہے؟ جو رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو متصرف سمجھتا ہے۔ اے سرگودا والو، تم اسے کیا کہتے ہو، مسلمان یا کافر؟ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے، سننے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں تو بہت چھوٹا مولوی ہوں، شاید میں نے غلط سنا ہو، والعیاذ باللہ۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ بیابانوں کے اندر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا جب میرے پروردگار کی مرضی۔ لیکن کبھی کبھی ایک دکھی کام اللہ کی مرضی کی بغیر بھی ہو جاتے ہیں، دنیا ہے، کبھی کبھی جادو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور انڈیا کی بچی جیسا نعرہ تکبیر کہو، نعرہ تکبیر! بلند آواز سے نعرہ تکبیر! واللہ یعصمک من الناس۔ کبھی قرآن کہتا ہے جو تمہیں مسحور کہے گا میں اسے ظالم کہوں گا۔ ساری دنیا کے اندر کتاب اللہ کا مقام ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے، مہیمن علیہ ہوتا ہے۔ قرآن کبھی میزان ہو جاتا ہے، قرآن کبھی تورات کا ناسخ، قرآن کبھی انجیل کا ناسخ، قرآن کبھی زبور کا ناسخ، قرآن کریم کبھی کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشعل راہ، وہ اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ کر قرآن کا غلام بن کے آئے گا۔ مگر اتنا بڑا قرآن جو عیسیٰ کو بھی اپنا امتی بنا سکتا ہے، تورات کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، انجیل کو بھی منسوخ کر سکتا ہے، بخاری کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ مولوی کیوں؟ اس کو تو نشہ پلایا گیا۔ نہیں، اگر قرآن پر، اگر تم نے کبھی قرآن کے تحفظ کے لیے بخاری کے کسی راوی پر کلام کیا تو فوراً قرآن اور سنت والے جھوم کر قرآن کے اوپر بھیڑ کے اعتراض شروع کریں گے۔ یہ ہمارا عالمیہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا، وہ فریاد میں بھول گیا۔ فریاد یہ ہے کہ وہ قرآن جو رب العالمین نے ہمارے لیے قانون بنا کر اتارا ہے، اور رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت تک قرآن کریم کو منسوخ کرنے والی کوئی اور کتاب، قادیانی آئے گا تو پاش ہو جائے گا۔ مگر ایک بات ہے، کافر بن کے آئے گا پاش ہو جائے گا، مسلمان بن کے آئے گا تو پاش نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے۔ عوام مسلمانوں، یہ باتیں تمہیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا را میرے رب کی کتاب بڑی یتیم ہے، خدا کی قسم بڑی یتیم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم سب ماننے والے ہیں۔ او واللہ، اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، مجھ اور آپ سے زیادہ قرآن کا دشمن اور کوئی نہیں۔
ساری زندگی محنت کی گئی ہے کہ ہم قرآن کو پس پشت ڈالیں، قواعد بنائے گئے ہیں، روایات گھڑ لیے گئے ہیں، صحیح سنت کو پس پشت ڈالا گیا ہے، اس لیے کہ جو صحیح سنت کو نہیں مانتا ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن جو تمام ذخیرہ احادیث کو رسول اللہ پر تھوپ دیتے ہیں ہم اس کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ قانون جو میرے رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، ہر آیت کے لیے ایک قصہ اور کہانی بنا دی گئی کہ جیسے وہ آیت آئے فوراً انسان کے سامنے وہ کہانی آ جائے۔ اے پنجاب کے رہنے والوں، سرائی کی بولنے والوں، ذرا مجھے بتاؤ، جب تم ماں کا نام لیتے ہو ایمان سے کہو تمہیں ماں کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ جب باپ کا نام لیتے ہو تو باپ کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ سب جواب دو۔ جب معشوق کا نام دل کے کونے میں ابھر آتا ہے تو معشوق کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کے ہر آیت کے لیے ایک کہانی گھڑی گئی، ایک کہانی گھڑی گئی، جیسے وہ آیت سنائی دیتی ہے فوراً وہ کہانی نظر آ جاتی ہے۔